الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما۔ بزرگ دوستو، قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں اور کم و بیش 6666 آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی ہیں۔ تو ہر صورت اپنے اندر الگ انداز رکھتی ہے، ہر ایک صورت کا قرآن کے اندر اپنا الگ سٹائل ہے اور اس کا شان نزول اپنے اپنے اعتبار سے الگ ہے۔ کچھ صورتوں کی فضائل قرآن کے اندر بیان کی گئے ہیں یا پھر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی اس صورتوں کا کچھ خاص فوائد صحابہ کرام سے ملتے ہیں، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے فضائل صحابہ سے تو نہیں لیکن اولیاء اور بزرگان دین کے تجربات سے کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ بزرگان دین کے تجربات سے ان آیتوں کا کچھ فوائد بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو میں نے ابھی جو سورہ پڑھی قل هو اللہ احد، اس کے اندر پورا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی معبود نہیں ہے، یا پھر میں کسی سے جنا نہیں ہوں، نہ مجھ سے کوئی جنا ہوا ہے، یعنی اللہ کی ایک ذات ہے۔ یہ رہا اس کا ترجمہ، لیکن اس کے فوائد اور اس کے فضائل بہت ہیں۔ یہ صورت بہت چھوٹی سی ہے اور ہر ایک کو یاد بھی رہتی ہے، اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، اور ان پڑھ سے ان پڑھ بھی انسان اس صورت کو یاد کر لیتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ نے بھی یہاں تک فرمایا کہ اگر لوگ تمہیں یوں کہا کریں کہ اللہ کو کس نے بنایا، سوال آتا ہے پیدا، ہمیں جیسے اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کو کس نے بنایا، اللہ کا کون باپ ہے، نعوذ باللہ اللہ کون، تو یہ صورت پڑھا کرو جب یہ دماغ میں خیال آئے۔ تو یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی نے کہ 3 مرتبہ اگر کوئی سورہ پڑھے 3 مرتبہ تو اس کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور اس حدیث پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اور اس صورت کے اعتبار سے جتنے بھی فضیلتیں حدیث کے اندر آئی ہیں تو اس حدیث کے بارے میں کسی بھی امام کا جو ہے اس کے اندر ڈول نہیں ہے، یعنی سب متفق سمجھتے ہیں اس صورت کے فضائل کے بارے میں۔ تو آپ بھی سنیں اس صورت کو، تو فرماتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر انسان اس صورت کو صرف دن میں 10 دفعہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ایک محل عطا فرمائیں گے، صرف 10 دفعہ اس قل اللہ احد صورت کو پڑھے۔ اس کے فضائل میں یوں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھے، کہنے یا رسول اللہ یہ جو تمہارے پاس بیٹھا ہے ابو درداء ہے؟ کہنے ہاں ابو درداء ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل تم جانتے ہو ابو درداء کو؟ تو جبریل کہنے لگے میں نہیں، آسمان کے سارے فرشتے جانتے ہیں ابو درداء کو۔ یعنی کیا بات ہے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے یہ مدینے والے اتنے نہیں جانتے ابو درداء کو جو اتنا آسمان والے جانتے ہیں ابو درداء کو۔ یعنی کیا بات کرتے ہو؟ ہاں۔ یعنی کیا بات ہے؟ اس کے اندر 2 عادتیں ہیں۔ ابو درداء کے اندر 2 عادتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے سارے فرشتے ابو درداء کو پہچانتے ہیں، سارے آسمان والے ابو درداء کو پہچانتے ہیں۔ لیکن کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابو درداء کے جو اخلاق اچھے ہیں، اس کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بولنا اچھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو درداء قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں، اس لیے بہت اللہ کو پیارے ہیں اور آسمان والوں کو بھی یہ پیارے ہیں۔ یعنی یہ سورہ پڑھنے کے اتنے فضائل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا مدینے کے اندر، اور اس وقت اللہ کے نبی اور سارے صحابہ جو ہے تبوک میں گئے ہوئے تھے، اور تبوک اور مدینہ کے اندر فاصلہ جو ہے 700-800 کلومیٹر کا ہے۔ جب اللہ کے نبی اس معرکے میں مشغول تھے اور جب سارے صحابہ بھی اس کے اندر مشغول تھے، اتنے میں جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ معاویہ بن معاویہ لیثی کا انتقال ہوا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، یا آپ کو مدینہ پہنچاؤں یا پھر معاویہ کا جنازہ یہاں لے کر آؤ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنازہ لے کر آؤ۔ تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں جنازہ لے کر آئے، اور پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس کا جنازہ ہم پڑھائیں یا پھر ہم دفنائیں، یا آپ پڑھائیں گے آپ دفنائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہاں لے کر آؤ، میں جنازہ اس کی پڑھوں گا۔
700-800 किलोमीटर का फासला, उस वक्त हमारी जैसी गाड़ी नहीं थी, फरिश्ते लेकर आने वाले थे। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने माविया बिन माविया लैसी का जनाज़ा उठाकर अल्लाह के नबी के सामने कर दिया। अल्लाह के नबी ने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। फिर जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह, इनको कहाँ दफन कराएं, यहाँ तबुक में दफन कराना है या मदीने के अंदर दफन कराना है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं नहीं, इसको मदीना के अंदर दफन कराओ। फिर वापस जनाजा जो हज़रत जिब्रील और सारे फरिश्तों ने मदीना के अंदर लेकर चले गए। तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम बात पूछी कि क्या बात है कि इनको इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? आम इंसान मरता है, उसका जनाजा वहीं दफन किया जाता है, आप इस जनाजे के अंदर शरीक हैं, सारे फरिश्ते शरीक हैं, और आप इस जनाजे को उठाने के लिए तैयार हैं और सब तरफ लाने के लिए तैयार है, आखिर इनकी बात क्या है? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आपका जो साहबी हैं ये सूरह इखलास को ज़्यादा पढ़ता था और सूरह इखलास ही इनको ज़्यादा मोहब्बत थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज़्ज़त, इतनी प्रोटोकॉल दी। और हम मामूली एक सेकंड में हम पढ़कर फारिग हो जाते हैं, हम जानते नहीं कि सूरत को पढ़ने के बाद क्या हो रहा है, आसमान में क्या हलचल मच रही है, हमें पता नहीं होता। हम पढ़े अक़ूलु अल्लाहु ने पढ़ लिया, ख़त्म हो गया, बात नहीं। लेकिन इस सूरत के पढ़ने से आसमान में कितनी नूरानियत और रोशनियाँ आई तरी, उसका हमें अंदाज़ा नहीं है। एक सहाबी को अल्लाह के नबी ने जो है जमात का आमिर बनाकर भेजा, और वो 19-20 साल के थे, और उस जमात के अंदर बड़े बड़े सहाबा भी थे, तो उनको आमिर नहीं बनाया, अल्लाह के नबी ने उनको आमिर बनाया। फिर जब ये जमात लेकर जब वापस आए जंग से, तो अल्लाह के नबी ने पूछा, उनको कहा तुम बाहर ठहरो, तुम बाहर ठहरो, मुझे तुम्हारे साथियों से कुछ बात करनी थी। बाहर चले गए, उनके साथियों से पूछा, जो देखो मैंने तुम्हें इस पर आमिर मुकर्रर किया था, कि तुम्हारा आमिर कैसा निकला, तुम्हारी इसने खिदमत की नहीं, तुम्हारी पूछताछ की नहीं। तो सारे साहबा कहने लगे, इन्होंने मुझे बहुत पूछा, बहुत पूछताछ की, लेकिन एक बात इनके हमें समझ में नहीं आती, शिकायत है या फिर इनकी तारीफ़ है। एक बूढ़े साहबी कहने लगे कि नहीं क्या है? कहने लगे, जब भी इन्होंने नमाज़ पढ़ी, फ़जर की नमाज़ पढ़ाई, मगरिब की नमाज़ हमने किरात सुनी, इशा की किरात सुनी, ये सूरह इखलास ही पढ़ते थे, हर रकात में सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। तो अल्लाह ने भी उनको बुलाया कि नहीं तुम्हें दूसरी सूरतें याद नहीं? तो कहने हाँ याद है या रसूल अल्लाह, जो आयत तुम्हारे दिल पर उतरती हैं उसके बाद वो आयत मेरे दिल के अंदर महफूज हो जाती है, यानी वो उसका मैं हाफिज़ बन जाता हूँ। मुझे सूरह बकरा भी याद है, मुझे सूरह निसा भी याद है, मुझे सूरह यासीन भी याद है, कुरान की बड़ी बड़ी सूरतें याद हैं, लेकिन रसूल अल्लाह एक बात है कि इस सूरत से मुझे ज़्यादा मोहब्बत है, सूरत से मैं बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, इसलिए मैं हर नमाज में सूरत को पढ़ता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सुन लो, जो इस सूरत से प्यार करेगा जन्नत उस पर वाजिब हो जाएगी। और साहबी को भी कहा, देखो तुम पर जन्नत वाजिब होगी। यानी सूरत के इतने फ़ज़ाइल हैं कि हम इसका अहतमाम करें। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि अगर इंसान 100 मरतबा इस सूरत को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना ले, देखो अगर इंसान 100 दफ़ा इस सूरत को पढ़े सोने से पहले 100 दफ़ा, 15-20 मिनट लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके ज़बान पर बैठ गई तो और टाइमिंग कम आ जाएगा। 100 दफ़ा सोने से पहले इस सूरत को इंसान अगर पढ़ेगा, तो अल्लाह के नबी ने सहाबा की मजलिस से कहा कि रोज़ाना सोते वक्त 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो। तो सारे सहाबा कहने लगे हाँ हम पढ़ेंगे अल्लाह के नबी। लेकिन एक बूढ़े साहबी उठे कहने लगे मैं नहीं पढ़ूँगा। अगर आपके सामने मैं यूँ कहूँ सूरह इखलास, आप सब इरादा तो करेंगे, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि मैं नहीं पढ़ूँगा। उस साहबी उठे कहने लगे मैं नहीं पढ़ूँगा। तो अल्लाह ने कहने लगे क्या बात है, तुम क्यों नहीं पढ़ोगे? कहने लगे या रसूलल्लाह, मैं कामकाज वाला आदमी हूँ, मैं जंगल में लकड़ियाँ लेकर जाता हूँ, वापस आता हूँ, मदीना के अंदर बेचता हूँ, और मुझे ये पता नहीं चलता कि मैं मेरे बिस्तर पर पहले सोता हूँ कि मेरी आँख पहले लगती है, मुझे इतना वक्त नहीं मिलता, मैं नहीं पढ़ सकता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हें जितना हो सके उतना पढ़ो, 10 दफ़ा पढ़ो, 20 दफ़ा पढ़ो। और अगर तुम्हारी आँख लग जाएगी पढ़ते सूरह इखलास पढ़ते 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 तुम्हारे 25 मरतबा हो गई, 30 मरतबा हो गई और तुम्हारी आँख लग गई, तो आगे के 70 अल्लाह ताला अपने तुम्हारे आमाल में लिख देगी, बशर्ते है कि उसकी आँख लग जाए। वरना हमारे आज के ज़माने के अंदर अगर यूँ कहा कि भाई आपके सामने कहा है कि 2 मरतबा पढ़ लो, 5 मरतबा पढ़ो, अल्लाह ताला सो ऐसा नहीं है कि मुझे व्हाट्सअप पर देखना है, अभी यूट्यूब भी खोलना है तो फिर 5 मरतबा पढ़ लो बाद में, ऐसा नहीं। पढ़ते 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 आँख लग गई, 100 से कम भी पूरा हो जाएगा तो अल्लाह ताला उसका 100 लिख देगा। अच्छा मिलेगा क्या?
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 100 دفعہ اس صورت کو روزانہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کرا دے گا، اور جو 100 دفعہ اس صورت کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ہر دعاؤں کو قبول فرماتے، ہر دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے۔ جب انسان 100 دفعہ یہ صورت کو قبول کرتا پورا کر لیتا ہے تو اللہ بھی آسمان پر کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے میرے وحدانیت کی، میرے اکیلے پن کی 100 دفعہ گواہی دی ہیں کہ مجھ پر بھی واجب ہے کہ میں تجھ پر جنت واجب کروں۔ تو اس صورت کو پڑھنے کے فضائل بہت ہیں اور اس کے فائدے، اگر کوئی انسان 100 دفعہ اس صورت کو پڑھے اور اللہ سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ عورتیں بھی گھر کے اندر، عورتوں کو بھی جا کر بتاؤ کہ 100 دفعہ، ایک عورت نے اس وظیفے کو پورا کیا کہ ایک مولانا بیان کر رہے تھے مسجد میں، بیان ہونے کے بعد وہ عورت باہر آئی، اس کی عمر 28 یا 30 سال کی تھی، وہ کہنے گیا او حضرت مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ، میرا نکاح نہیں ہو رہا، میری عمر 28 یا 30 سال کی ہو گئی، ابھی میرا نکاح کا کوئی میرا رشتہ نہیں آ رہا۔ تو مولانا کہنے گے کام کری، میری تصویر لے اور 100 دفعہ بیٹھ کر سورہ اخلاص پڑھنا اور اللہ سے دعا کرنا۔ پھر جب اگلے سال جب حضرت آئے وہاں بیان کرنے کے لیے، وہ عورت آئی تھی، پہلے سے اس کو معلوم تھا یہ ہر سال یہاں بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، جب اگلے سال جب آئی تو عورت پہلے سے وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی گود میں ایک بچہ بھی تھا، تو وہ کہنے لگے حضرت آپ کے دینے کے وظیفہ کی وجہ سے میں نے 100 دفعہ سورہ اخلاص کو میں نے پڑھا ہے کہ اللہ نے مجھے اچھا خاوند بھی دیا، اچھا مجھے مال بھی دیا، میرے خاوند کو بھی مال دیا، اور فرمایا کہ میرے پاس بہت سے لڑکی آئی، میں نے تسبیح دی کہیں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اور کئی لڑکیوں کی شادی میں نے کرائی اس وظیفے کے ذریعے سے۔ تو ہم اس کا ارادہ کریں کہ ہم کم سے کم دن میں 100 دفعہ اس صورت کو پورا کرنے کی فکر کریں۔ دیکھو ادھر ادھر کے ٹائم میں ہمیں بہت وقت ملتا ہے، لیکن جب بھی نماز کا مسئلہ آتا ہے یا قرآن پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے دل اس میں لگتے نہیں، یہ ہماری بدبختی ہے۔ جب ہمیں ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس وقت ہیں، موبائل کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہیں، لیکن جب ہم قرآن کھولتے ہیں یا پھر مسجد کے اندر آتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کب یہ بند ہو اور کب ہم یہاں سے باہر چلے جائیں۔ تو ہم اس کی فکر کریں۔ اور ایک انہوں نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھی، تو اس کو بھی یہ عمل بتا دیا گیا تھا، تو اس نے 5 لاکھ دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھا تھا، 5 لاکھ دفعہ۔ جب وہ آئے مولانا تو انہیں کہنے کہ حضرت یہ 5 لاکھ دفعہ میں نے سورہ اخلاص کو پڑھا ہے، اس کا ثواب سارا کے سارا ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے میرے بیٹے بھی ڈاکٹر بن گئے، میری بیٹیاں بھی ڈاکٹر نہیں بن گئی، اور میرے بہویں بھی ڈاکٹر نہیں بن گئی، میرا پورا سارا خاندان ہی ڈاکٹر بنا ہوا ہے اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے۔ تو آپ اس کی فکر کریں کہ اس سورت کو کم سے کم ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، یا پھر صبح میں 10 مرتبہ پڑھے، شام میں 10 مرتبہ پڑھ دے۔ اگر کسی کو اپنی کوئی حاجتیں اٹکی ہوئی ہیں، اگر کسی کا کام نہیں بن رہا ہے، یا پھر کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، یا پھر قرضوں کی پریشانی ہے، یا پھر بیماری کی پریشانی ہے، یا پھر گھر کی پریشانی ہے، 100 دفعہ ایک جگہ بیٹھ کر اس سورت کو پورا کر لے اور اللہ سے دعا کر لے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ اس صورتوں کے فضائل ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس صورت کو رات میں جو ہے کم سے کم انسان 3 دفعہ پڑھ کر سوئے، اور انسان روزانہ اپنی زندگی میں معمول بنائے کہ 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کو پڑھے، 3 مرتبہ، اور اپنے جو مرحومین ہیں، یعنی اپنے جو باپ اگر انتقال ہوا ہے، یا پھر ہمارے دادا یا پھر نانا نانی، ان کو ہم اس کا ثواب پہنچائے۔ دیکھو 3 دفعہ اگر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم روزانہ کا معمول کریں کہ 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھے۔ ایک اور واقعہ آتا ہے اس سورت کے بارے میں، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس کہنے یا رسول اللہ معاملہ ایسا ہوا ہے، میں نے دکان ڈالی، اس کے اندر میں گھاٹے میں آیا، پھر میں تجارت شروع کی، اس کے اندر میں گھاٹے کے اندر آیا، پھر میں نے جو کاروبار شروع کیا اس کے اندر میں، یعنی میں جس چیز کے اندر جاتا ہوں اس کے اندر مجھے گھاٹا ہی گھاٹا آ رہا ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے، آج کے لوگوں کے ساتھ ایسا بہت ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں نیا بزنس، اس کے اندر گھاٹا۔ تو اللہ کے نبی پاس وہ صحابی آئے، کہنے لگے مجھے ہر چیز میں پریشانی ہے، برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس گھاٹا ہی گھاٹا آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 4 کام بتائے، کہنے یہ 4 کام کرو تمہارے اندر دولت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، اور جو کام اگر تم مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے تو سونا بن جائے گی۔ کہنے کیا کام ہے؟
سب سے پہلے کام کرو جب گھر کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کیا کرو. دوسری بات کہ مجھ پر سلام بھیجو، یعنی اللہ کے نبی پر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایسا کہہ کے سلام بھیجنا ہے اللہ کے نبی پر. کہنے پہلے سلام کرو، پھر مجھ پر سلام کرو، گھر والوں کو پہلے سلام کرو، پھر دوسرا کام مجھ پر سلام کرو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر تیسری بات فرمائی کہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھو، اور چوتھی بات فرمائی کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھ لو. وہ صحابی ماننے والے تھے سمینا و اطعنا، کہ سن لیا اس کو کرنے والے تھے تو انہوں نے کیا. پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ جب ملے صحابی تو انہوں نے آ کر بتایا کہ رسول اللہ آپ کے بتائے ہوئے عمل پر میں نے عمل کیا اور اتنا فائدہ ہوا کہ آج میرے پاس مال کی بہت کثرت ہے اور میں مال جو اب دین کے خاطر لگانا چاہتا ہوں. انہوں نے لٹا بھی دیا مال دین کے خاطر. تو ہم بھی اس کے اہتمام کریں. کتنا دیکھو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اگر گھر کے اندر چلے گئے سلام کریں، اس کے بعد نبی پر سلام کریں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں. یہ پورے عمل کو 1 منٹ لگ جاتی، لیکن ہماری ساری گھر کی پریشانی دور ہو جائے گی. تو کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.